میں نے کہا سر کدھر کدھر پنگے لے رہے ہیں آپ بڑے بڑے. جی جی، ہم حق بات بتاتے ہیں نا، لوگوں کو پسند نہیں آتی ہماری حق باتیں. چلیں وہ خیر الگ بات ہے. میں وہ ادھر کی بات کر رہا تھا جو آپ نے اپنے خلاف کر لیا ہے ساری عوام کو. نہیں، ساری عوام ہمارے خلاف نہیں ہے، وہ جی کچھ ظاہر لوگ سی ہیں. بات ہے جو نہیں، کچھ کافی لوگ ہیں. عوام. اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایرانی حکومت کے پاس بہت سارے آپ کے پاکستانی شیعہ لڑکے وہاں پر حرام کی روٹی کھاتے ہیں. وہاں پر ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے سامنے 200 موبائل رکھے ہوئے ہیں، اس کے پاس 1000 پروفائل ہے. ان کا کام ہے صبح سے شام تک مختلف پروفائلوں سے کامنٹ کرنا. تو آپ کامنٹ کرنے والوں پہ نہ جائیں. کامنٹ کرنے والے وہ بہت سارے، وہ ان کا پورا ایک لشکر ہے اس طرح کہ وہ ایرانی حکومت کے لیے جو سوشل میڈیا پہ کامنٹ کرنے والے لوگ ہیں یہ حقیقی اکثر لوگ نہیں ہیں. ان میں سے بہت سارے باٹ ہیں، یعنی ایل ہیں. ایل ٹیکنالوجی ان کے پاس سے چائنا سے لے کے آئے ہیں. اور دوسرا ان کے پاس کیا ہے، وہ لوگ بیٹھے ہیں ادھر. ایک آدمی مثلا بیٹھا ایک ڈیسک میں، 100 یا 50 موبائل ہیں وہاں پر، اور مختلف پروفائلز ہیں ان کے ساتھ. سارا دن ان کا کام یہی ہے، وہ کرنا. اور حرام کی روٹی کھانے والے دنیا میں بہت ہوتے ہیں بھائی. جی سر. چلیں خیر. میں تو ویسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں آیا ہوں. ویسے تو آپ کو بات پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی کہ میں مسئلہ کے حق قبول تو کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی سوالات میں اہل سنت کے طور پہ ہی کروں گا جو کچھ جی سوال سر، ہوں گے. کوئی بات نہیں، بسم اللہ کریں. تو سب سے پہلے تو سوال جو ہے نا وہ جی سر. حکومت سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ معاملات ہے کہ جو میں آپ کی ویڈیوز دیکھ کے سمجھاؤں وہ یہی ہے کہ کسی شیعہ کے اوپر یا کسی مومن مسلمان کے اوپر یہ حرام ہے کہ وہ حکومت کرے. ایسا ہی ہے. حکومت کرنا، یہ حکومت کرنا یا حکومت میں کام کرنا یہ حرام نہیں ہے، بشرطے کہ اس کے شرائط پہ وہ پورا اتر آئے. ٹھیک ہے نا. حکومت میں کام کرنا بھلے یہ اس کے حاکم ہونا میں یہ کہہ رہا ہوں. حاکم ہونا، مثلا ڈکٹیٹر بادشاہ ہونا، یہ میرے روایات میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ مقام ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہے. یعنی اگر کوئی ڈکٹیٹر بنتا ہے، بادشاہ بنتا ہے، حکومت کا ملازم نہیں بنتا، تو یہ مقام ہے ائمہ ابرار علیہ السلام کا. وہ غاصب ہے. ٹھیک ہے نا، وہ غاصب ہے. اور لیکن دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ متدین بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، قتل کرنے سے، بے گناہ لوگوں کا خون سے بچنے کی وہ بالکل خائف ہو، اللہ کسی بے گناہ کا قتل بھی نہیں کرتا، وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور وہ حاکم بنے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بادشاہوں میں بھی ایسا شخص گزرا ہے. یا تو اور یا موجودہ دور کے حکام میں کوئی ایسا بن سکتا ہے کہ جھوٹ بولے بغیر، قتل کیے بغیر، اور ضرورت پر قتل کرنے کے لیے کیے بغیر یہ آپ حاکم بن سکتے ہیں. موجودہ دور میں ناممکن ہے، پہلے بھی ناممکن تھا. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ تو بادشاہ حضرات، یہ تو ہوتے برے ہیں، یہ ان کا مقام شرعی نہیں ہے. لیکن اگر ان کے دربار میں کوئی کام کرتا ہے، یا موجودہ دور میں کیا مثلا جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، تو یہ حرام نہیں ہے، اس کے شرائط ہیں. جی ہاں. میں ڈکٹیٹر یا جو ون مین شو ہوتا ہے اس طرح کی بات نہیں کر رہا. جیسے جی پاکستانی حکمرانی ہے، اس طرح کوئی پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا کوئی ووٹنگ کے تھرو پورے ملک کا حاکم بن جاتا ہے. جی صدر کہیں آپ اس کو، یا الیکشن کے تھرو جو بنتے ہیں وہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے. جی. یہ دیکھیں، اگر آپ کسی حکومت میں کام کرتے ہیں، چاہے پرائم منسٹر کے طور پر، چاہے صدر کے طور پر، یہ حرام نہیں ہے بذات خود، مگر یہ کہ آپ کو وہاں پہ حرام کام کرنا پڑے. اگر آپ وہاں پہ ظلم کریں گے، آپ کو ظلم کرنا پڑے گا یا کسی کو قتل کرنا پڑے گا، تو پھر یہ حرام ہے، پھر آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی یہ قتل نہیں کرے گا، بھائی پرائم منسٹر بنے گا، وہ قتل نہیں کرے گا، تو اس کے کفارہ یہ ہے، یہ کام بذات خود حرام ہے، لیکن اس کا کفارہ ہے. کفارہ اس کا یہ ہے کہ شیعوں کی خدمت کرے. احادیث اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہی ہے کہ کفارت و کفارت بلی اجرت السلطان خدمت الاخوان، اس طرح سے. اب الفاظ مجھے کچھ بھول گئے ہیں کہ اس بادشاہ کے صحیح پاس کام سمجھ گیا. کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ آپ شیعوں کی خدمت کریں. جب کوئی شیعہ آئے گا تو اس کا کام آپ کو کرنا پڑے گا، اس کا کام آگے بڑھانا ہوگا. ہاں شیعوں کو پریفرنس دینی ہے یا بالکل جو بالکل بنتا ہے بالکل. ان کا وہ کرنا ہے، نہیں، باقیوں سے جو پریفرنس دینی ہے. عدل تو کرنا ہے، عدل تو جگہ کرنا ہے، لیکن شیعہ کا اگر کوئی کام پنستا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کا کام کرنا ہے. ظلم کسی پہ چلے نہیں کر ٹھیک ہے. سکتا ہے. ظلم سب پہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں شیعوں کے لیے آپ دوسروں کا حق ضائع کریں. ظلم نہیں کر سکتے. صحیح.
کہ مثلا کسی مطلب دوسرے پھر تو بھائی کوئی سبھی غیر اسی شیعہ ہے اس کا کیٹیگری میں آ گئے نا۔ حق کاٹ کے شیعوں کو دے دو، یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن حکومت میں کام تو پڑتے ہیں نا شیعوں کے، مذہب کے کام پڑتے ہیں، شیعوں کے انفرادی کام پڑتے ہیں، بزنس مین کے کام پڑتے ہیں، تو ان کے کام کو آپ نے بخوبی اور نہایت خادم ہو کر آپ نے کرنا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے۔ جی مطلب پوری رعایا کا سیم طرح سے کر لیں اگر، تو وہ بہتر نہیں نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو فرق رکھنا ہے۔ انصاف تو سب کے ساتھ انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے، ظلم کسی پہ نہیں کر سکتے، لیکن خدمت کن کی کرنی ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی، شیعوں کی۔ چلے صحیح، خیر اگر آپ نے اس کو جائز بنا دیا تو پھر تو میرا سوال جو میں نے کرنا تھا وہ ختم ہو گیا۔